بسم اللہ الرحمن الرحیم قَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ سیشن چیئر اینڈ مائی ٹیچر ڈاکٹر عبدالرشید، اینڈ اسٹیج پر اس وقت میرے تقریباً سارے ہی اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر طارق مجید، ڈاکٹر عبدالرشید، ڈاکٹر مظہر صاحب اینڈ پروفیسر ڈاکٹر آنریبل طاہر منصوری صاحب، میرے سارے اساتذہ ہیں، میں نے سب کے سے زانو تعلم مستحق کیا ہے۔ آج جو کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب یوں سمجھے یہ الفاظ انہی کے سینوں سے نکل کر یہ میرے قلم کے ذریعے کتاب پہ آئی ہے۔ تو اس کتاب میں جو میں اگر ایک جملے میں اپنی کتاب کو بیان کروں کہ یہ کتاب کیا ہے، یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی نظام اس وقت تک مکمل اسلامی نظام نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے تمام سوتے اسلام قرآن و سنت کے نظام اخلاق سے نہ پھوٹیں، تب تک کوئی بھی نظام اسلامی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کتاب کی روح ہے۔ میں نے اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو آپ بچپن میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ الی آخر، تو جو آپ بچپن میں پڑھا ہے اس کا امپیکٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا آپ کی پریکٹیکل لائف میں۔ میں نے پہلے حصے میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس آمنت باللہ کہنے کا یہ پورے کے پورے جو بلیف سسٹم ہے، اس کا انسان کے اکنامک بیہیویئر پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، ہیومن بیہیویئر، اکنامک بیہیویئر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، خواہ وہ اکنامک ایجنٹ میں کنزیومر ہو، خواہ وہ پروڈیوسر ہو، یا وہ ریگولیٹری پارٹ کا حصہ ہو گورنمنٹ، ان تینوں کے اکنامک بیہیویئر کیسے پنپتے ہیں۔ اور یہ اسی پہلے حصے میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ جو آمنت باللہ و ملائکتہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے، اس کے ہونے سے کیا بینیفٹ انسانیت کو مل سکتے ہیں، اور اس کے نہ ہونے سے، اس ایلیمنٹ کے مس ہونے سے، آمنت باللہ کے مس ہونے سے سرمایہ داریت جو انسان کو ہلاکت کے راستے پر راہ پہ لے آئی ہے، صرف پاکستانی نہیں، آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اگر ویب سائٹ پہ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا کیپٹلزم کے اس پھندے میں آئی ہوئی ہے اور ہر اکانومی کرا رہی ہے۔ میں نے اس کتاب میں وہ ایک ایونٹ بھی ذکر کیا ہے کہ ورلڈ وار کے بعد جب برطانیہ کو ڈیٹ کی ضرورت پڑی، قرضوں کی، تو انہوں نے امریکہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے بھیجا تھا، اور اس ڈیلیگیشن کی سربراہی کر رہا تھا جان مینیارڈ کینز، اور اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، ہاؤس آف لارڈ ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی طرف سے، کہ آپ نے امریکہ سے کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ نے بارونگ کرنی ہے۔ اب یہ جان مینیارڈ کینز وہ ہے جو تھیوری آف انٹرسٹ کو ایز اے اکنامک جو سول بنانے والا اکانومسٹ ہے، یہ وہ آدمی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سودی نظام کا حامی آدمی۔ تو یہ جب امریکہ گیا اور امریکہ بالکل راضی نہیں ہوا، اور اس نے ہسٹری کے اس وقت کے ہائیسٹ ریٹ کے اوپر لینڈنگ کی برطانیہ کو، اور اس کی وجہ سے جب واپسی کا سفر ہوا جان مینیارڈ کینز کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ اتنا رنجیدہ تھا کہ ہمارے الائی نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور میری نیشن کو اتنا مہنگا قرضہ دیا ہے کہ ہم اس قرضوں کے بوجھ تلے اٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ اور جب ہاؤس آف لارڈ میں واپس آ کر کینز نے جو سپیچ کی تھی، اس میں جو اس نے جملہ بولا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ جس بنیے پن کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارے تعلقات پر تاریخ میں اس کے اثرات مرتب رہیں گے۔ یہ وہ نیشنز ہیں جو سود کی حامی تھیں، ہم تو سود کے ویسے ہی مخالف ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جس نے سود کا معاملہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ جو پہلا میری کتاب کا حصہ ہے وہ یہی بیان کرتا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر میں نے جو بنیادی ایمانیات ہے اس سرمایہ داریت کی، فیکٹرز آف پروڈکشن کیا ہیں، آپ کا عاملین پیدائش، اس کے اوپر میں نے پوائنٹ آف ویو دکھایا ہے کہ ابھی اس جو ساری ڈنڈی ماری جاتی ہے جی فیکٹر آف پروڈکشن میں، جو کیپٹل ہے یہ فیکٹر آف پروڈکشن ہے، اس کے اوپر پوری ایک بحث کی ہے میں نے۔ پھر اس کے بعد ارننگ، ایکسپینڈیچرز، پھر اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے سود کے اوپر میں نے 5 چیپٹر قائم کیے ہیں، اور وہ 5 چیپٹر بقول میرے محترم استاد قبلہ ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب، آپ نے شفقت کرتے ہوئے مجھے فرمایا کہ یہ الگ ایک کتاب بنتی ہے
آپ اس کو الگ کتاب کے طور پر دیں سود کے ان 5 چیپٹرز کو. اگر کسی نے سود کو سمجھنا ہے میری کتاب کے وہ 5 چیپٹر آپ کو وہ سود کے بہترین تصور سے وہ آگاہ کر دیں گے. اتنا آسان کر کے بیان کیا گیا کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آخری حصے میں نے 4 آرٹیکل ریسرچ پیپرز میں نے ایڈ کیے ہیں. وہ ریسرچ پیپر ہے پرائسنگ میکنزم. اسلام پرائسنگ میکنزم کے اوپر کیا کردار ادا کرتا ہے, کیا گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ٹیکسیشن کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے. پھر اس کے بعد کہ جس طرح استاد فرما رہے تھے کہ زائد از ضرورت, بھئی ضرورت اور حاجت کے کوئی پیمانے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ضرورت اور حاجت, آپ کی ضرورت الگ ہے, کوئی چیز آپ کی حاجت ہو سکتی ہے, دوسرے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس میں شریعہ کے پرنسپلز کیا ہیں اکنامکس میں, وہ آرٹیکل ہے. اور چوتھا آرٹیکل جو آپ لوگ ریسرچرز کے لیے ہے کہ کرنسی نوٹ اور ماڈرن ڈیجیٹل کرنسی. یہ جو ہم بار بات آتی کہ جی بات میں مولانا صاحب ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں جی جدید کرنسی آگئی, جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ جائز اور ناجائز تو پیچھے آپ سمجھ آئے ہوں گے کہ کیوں ہم جائز اور ناجائز کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ چیپٹر آپ کو بتائے گا کہ کسی بینگ اے مسلم آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سی کرنسی میں ڈیلنگ جائز اور ناجائز ہے, وہ آپ کو وہ پیپر ریسرچ پیپر بھی بتائے گا. تو یہ میں نے ایک مختصر سے انداز میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے میرے محترم میرے بھائی جیسے دوست ڈاکٹر زاہد صدیق کے. انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں میری کتاب کے اوپر جو ہے وہ ایک تبصرہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو کاوش کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور پھر ہماری آنکھوں کو ہی سود سے فری اکانومی دکھائے, اور اس اکانومی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق